قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوات. مومنین اکرام، آج کی مجلس بسلسلہ وفات جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ مجلس برپا ہو رہی ہے برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور جناب غلام مرتضیٰ جعفری صاحب. کیونکہ وقت میں کافی تنگی ہوگی تو اس کے لیے خاص اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ٹو آل دا کڈس اٹس ناٹ گونا بی مور دین 2 minutes فار ایوری ون. اوکے مصطفیٰ زیدی، یو ول بی دا فرسٹ. صلوات. دعائیں دیتا ہے کہ بلا حسین زندہ باد. دعائیں دیتا ہے کہ بلا حسین زندہ باد. دعائیں دیتا ہے کہ بلا حسین زندہ باد. کہ تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد. کہ تو ہے کعبے کا کعبہ حسین زندہ باد. وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم. وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم. ہے جس کے لب پہ ہے نعرہ حسین زندہ باد. ہے جس کے لب پہ ہے نعرہ حسین زندہ باد. نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم. نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم. کہیں بچھا کے مصلی حسین زندہ باد. زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے. زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے. پکارا عرش معلا حسین زندہ باد. وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرا. وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرا. وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو. کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو. کہ آسمان پہ لکھا حسین زندہ باد. کہ آسمان پہ لکھا حسین زندہ باد. بہت قریب ہے وہ وقت جب کہ اے فیاض. بہت قریب ہے وہ وقت جب کہ اے فیاض. ہر ایک شخص کہے گا حسین زندہ باد. ہر ایک شخص کہے گا حسین زندہ باد. بلند تر صلوات. ماشاء اللہ. کمبر
حسن کا ہے خدا علی اکبر، حسن کا ہے سارے جگ سے جدا علی اکبر، حسن کا ہے کچھ نہ مانگا حسین نے رب سے، جب سے تو مل گیا علی اکبر، حسن کا ہے صرف دو ہی جہاں میں ہیں اکبر، یا ہے اللہ یا علی اکبر، حسن کا ہے غم زمانے کے دور ہو جائیں، مسکرا دیں ذرا علی اکبر، حسن کا ہے کوئی یوسف سا بھی ہنسی ہوگا میرے دل میں کہا علی اکبر، حسن کا ہے عکس حیدر تھے حضرت عباس، ہو بہو ہے مصطفیٰ علی اکبر، حسن کا ہے اور بیٹا گوہر بلند صلوات۔ قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، کہ میں نے رکھی ہے خاک شفا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، کرے گا پھر نہ کوئی ماتمی نماز قضا، کرے گا پھر نہ کوئی ماتمی نماز قضا، بنا دو نقشہ کرب و بلا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، عزا کے فرش پہ تم شے سے مانگ لینا خدا، عزا کے فرش پہ تم شے سے مانگ لینا خدا، خدا سے مانگنا شے کی عزا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، بدل میں ڈل کے وہ اتری بصورت عباس، بدل کے ڈل کے وہ اتری بصورت عباس، جو ماں کی بنت نبی نے دعا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، میرے مصلی سے آئی درود کی آواز، میرے مصلی سے آئی درود کی آواز،
پڑھے جو میں نے حدیث قصہ مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر۔ نماز کون سی پڑھنی ہے فیصلہ کر لو، نماز کون سی پڑھنی ہے فیصلہ کر لو، ادھر حسین ادھر اشقیا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر، قبول کیوں نہ ہو میری دعا مصلی پر۔ صلوات۔ اور میں گزارش کروں گا جناب مقصود جعفری صاحب سے کہ وہ 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وعطرتہ طیبین الطاہرین، صلوات سارے انتہائی مختصر آج دا موضوع جناب ام البنین، نام فاطمہ، لقب ام البنین، 4 بیٹیاں دی ماں۔ جس ویلے سرکار دی شادی ہوئی سرکار امیر دے نال، دروازے تو باہر سرکار عقیل نو آکھیا کہ میری ڈولی ایتھے باہر رکھ دیو۔ سرکار عقیل نے آکھیا کہ ساڈیاں مستورات گلیاں چ باہر نہیں آؤندیاں۔ آکھیا نہیں، ڈولی باہر رکھ دیو اس واسطے کہ میں صرف زمانے نو دسنا چاہنی ہاں کہ یہی وہ گھر ہے کہ جس کی ہر نجاست سے بھی دوری، یہی وہ گھر ہے جس کی ہر نجاست سے بھی دوری ہے۔ مجھے معلوم ہے اس باب کا ماحول نوری ہے، مجھے معلوم ہے اس باب کا ماحول نوری ہے، اور کسی منصب کسی تعظیم سے اس گھر نہیں جانا، یہ چوکھٹ فاطمہ کی ہے، یہاں سجدہ ضروری، یہ چوکھٹ فاطمہ کی ہے، یہاں سجدہ ضروری ہے۔ گرد در بطول ہی جس کی جبین ہے، گرد در بطول ہی جس کی جبین ہے، خود آسمان جس کے پتی کی زمین ہے، خود آسمان جس کے پتی کی زمین ہے، جس ماں کا لال حسن سے پہلے حسین ہے، جس ماں کا لال حسن سے پہلے حسین ہے، جس کے پسر جییں وہی ام البنین ہے، اور روح حیات اس کے نگر میں رواں بھی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں وہ بیٹوں کی ماں بھی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں وہ بیٹوں کی ماں بھی ہے۔ اور ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں، حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، اور صبر و رضا کی جود و سخا کی ماں، اور مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، اور ہے 2 سبب سے اپنے خدا کو عزیز بھی، یہ ہے حسن و حسین کی ماں بھی کنیز بھی، اور دختر کہا ہے عرش پر اس کو رسول نے، اس کو قبول کر لیا باب قبول نے، جب یہ لگی خراج وفا کا وصول نے، اس سے تبادلہ یہ کیا ہے بطول نے، کیڑا کرار کے مزاج کا عکاس لے لیا، اس کو حسین بخش کے عباس لے لیا، اس کو حسین بخش کے عباس لے لیا،
اور عشق علی نماز اذاں ہے یہ فاطمہ، عشق علی نماز اذاں ہے یہ فاطمہ، اللہ کی زباں ہے یہ فاطمہ، اور ادراک کے ہنر میں کہاں ہے یہ فاطمہ، فضل خدا کے باپ کی ماں ہے یہ فاطمہ، فضل خدا کے باپ کی ماں ہے یہ فاطمہ، اور راضی کیا ہے اس نے خدا کو، رسول کو اس نے دیا ہے جسم دوائے بطول کو، اس نے دیا ہے جسم دوائے بطول کو، اور یہ سلطانیت کا ایسا سلیقہ بتا گئی، یہ سلطانیت کا ایسا سلیقہ بتا گئی، کونوں مقام پہ اس کی ہی اولاد چھا گئی، کونوں مقام پہ اس کی ہی اولاد چھا گئی، بچوں کو یہ بڑوں کا وسیلہ بنا گئی، بچوں کو یہ بڑوں کا وسیلہ بنا گئی، بازد خدا کسی کو نہ جھکنا سکھا گئی، پھر اس کی پرورش کا تسلسل رکا نہیں، پھر اس کی پرورش کا تسلسل رکا نہیں، اس کے پسر کا ہاتھ کٹا ہے جھکا نہیں۔ اور میں گزارش کروں گا جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بات پڑھیں۔ بیردا شہر کی گلیوں میں سفر زینب کا، بیردا شہر کی گلیوں میں سفر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر، سفر زینب کا، گر پڑا خاک پہ عباس کا سر مقتل میں، نوک نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا، خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مقروض بشر، خون
شبیر مقروض مگر زینب کا اور اب میں گزارش کروں گا جناب حسین شاہ صاحب سے تشریف لائیں. جناب سید حسین صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دشمن سے لعنت، بلند تر صلوات. ام البنین دے نال کریں تے میرے مران دے بعد تو شادی اون دے بطن وچوں رب پتر دے سی تیں کو جگ وچ ذات خدا دی. بی بی آدیوں پتر دا نام عباس رکھیں تے دعا دے میں زہرا دی. او میری طرفوں آگے آئے وہ چن غازی وہ اے بھی پارت ندی مادی. کیڑے ویلے دا درد شروع کیتا ہے 3 جمادی ثانی دا ڈیئے مدینہ محمد علی دا ویڑا ہے. حسن تے حسین دی اماں داخیری ویلائے جناب علی گر تشریف گنائے. بی بی کرسی دیتی ہے علی بہ گئے. بی بی بادب کنی زوانگو سامنے مٹی تے بہ گئی ہے. بی بی آدھی علی میں چند معروضات پیش کرنا چاہتی. علی آدھن آنکھ نبی دی دی. بی بی آدھی ہے میں کو میرے بابے دسیا ہے میں تورے گھر تھوڑی دیر دی مہمانا میرے بعد تساں شادی کرنی ہے. علی فرمائے دن کو خاص وجہ ہے زہرا ہوتیں جی بی بی تو بعد شادی. بی بی آدھی آپ انتخاب کیتی ویندیاں میری ہم نام خاندان کلابیہ دی مستور ہے اون دے نال تساں شادی کرنی. علی فرمائے دن کو خاص وجہ ہے. بی بی رو کے آدھی ہے اون دی پیشانی وچ دسدا ہے میں کو جوہر اصل وفادا او میرے چاکے بال کھڑیں دیئے سو قدر حسین دی مادا. بی بی آدھی ہے اون دے پتر کو رب سالار بنے سی تے شبیر دی پاک سپادا. بی بی آدھی ہے تے عباس دے بازو آئے وہ چم کے آنکھیں وہ اے بھی بوسا ماں زہرا دا. چیو ٹر گئی زہرائی دنیا تو ہو گئی جناب علی دی شادی کہن دے نال ام البنین دے نال. دائیاں ڈولی چاہ کے دروازے تے آئین حدہ شرع کیتا ہے ڈولی تائیں رکھو. دروازے دے باہر ڈولی رکھی نے ڈولی چوں باہر آ کے میری سائن دہلیز فاطمہ تے متھا رکھ گئے. رو کے آجی زہرا دا دروازہ گوار آئے میں تیرے تے پیر نہیں رکھے سر پہ رکھ دیاں. دروازہ کھلا ہے میری سائن اندر آئی ہے جناب زہرا دیاں دویں دیاں سامنے آئیاں متزیات لاغیا دین اماں صدا سلام ہوئی. اتبت دین آدھین میں آدھی میں تواری اماں نہیں میں تا تواری دائیاں میں تا تواری بانیاں. قبلہ گزر دارے آئے زمانہ زہرا دیاں دی کیتی خدمت اللہ دیتا ہے نیک اجر 3 شبان دی صبح جمعہ کون حضرت عباس جناب فضا کے مسجد اطلاع رہتی ہے یا علی مبارک ہوئی جرے لگے یا علی مبارک ہوئی.
پتہ تانے سید وال کے آدن فضا کئی مبارک دے رہی ہیں بی بی فضا رو کے آدھی ہے تیری تھی زینب دے پردیاں دات نگران جہان تے آگئے او حیران ہمیں توڑے آج جمع آئے تے عباس وفا دکھلا گئے بی بی آدھیے کیڑی گال فضا رو کے آدھیے تیرا پتر حسین عباس دی ماں تو مانگ کے چا گئے تے حسین دے ہتھاں تو آئے وہ جان کے غازی وہ اون دے قدماں تے ہاتھ لا گیا ہے میں شکر گزار ہوں تمام پڑھنے والوں کا کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اگر اسی طریقے کے ساتھ تعاون ہو تو انشاءاللہ ہم ہر بار اپنا پروگرام جو ہے وقت پہ ہی شروع کر سکیں گے اور وقت بھی ختم کریں گے. میں اس کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں سب لوگوں کا. ممنی چند اعلانات سماعت فرما لیجئے کہ 11 اپریل بروز ہفتہ الخوئی سینٹر میں 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا انتظام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے. اور یہاں پر المہدی سینٹر میں 12 اپریل کو 6 سے 8 بجے تک جشن ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام یہاں پہ منعقد ہوگا. تو آپ سے اس میں شرکت کی استدعا ہے. اور 2 مئی بروز ہفتہ پابلی وہ رات جو ہے وہ ہوگی 13 رجب کی. تو اسی شب کی مناسبت سے انشاءاللہ یہاں پر مولا علی کی ولادت کے سلسلے میں یہاں پر ہم نے جشن امام میں مولا کائنات کے سلسلے میں یہاں پہ جشن منعقد ہوگا. انشاءاللہ یہ جشن پوری ہماری کوشش ہوگی کہ تقریباً 8 سے 8:30 بجے تک اس کو شروع کیا جا سکے. پروگرام جتنے بجے بھی شروع ہوگا لیکن پروگرام کا اختتام 12 بجے تک ہو جائے گا. اس پروگرام سے انشاءاللہ قبلہ مختلف ذاکرین کے علاوہ قبلہ کعبہ خواجۃ الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب افتتاح فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے اور پڑھنے والے سے اس سے میری خاص طور پر گزارش ہوگی کہ براہ مہربانی وقت پہ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ اپنے پروگرام کو ایک بہتر طور پر منظم طور پر منعقد کر سکیں. اور یہ آخری اعلان جو ہے وہ آج کی حد تک کہ انشاءاللہ 13 جون بروز ہفتہ نیو جرسی میں پہلی امام مہدی کانفرنس جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں. جگہ کا انشاءاللہ ہم بعد میں اعلان کریں گے لیکن یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ آپ اس کے لیے اپنے کیلنڈر کو مارک کر لیجئے گا. 13 جون بروز ہفتہ انشاءاللہ اس سلسلے میں امام مہدی کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوگی. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کعبہ خواجۃ الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین نالوی صاحب سے کوئی سال ثواب کی اسم الجزا سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. مومنین مومنات، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید غلام مرتضیٰ جعفری ابن سید ظہور الحسن جعفری کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदतिन निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन व उम्मिल बनीन इला रूहिल मरहूमिल मगफूर सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी इब्न सैयद ज़हूरुल हसन जाफरी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिही वहशुरहु मअन नबी व अहले बैतिही तय्यबीन वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन वजअलहु इंदक फ़ी अअला इल्लियीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोमिनीन मोमिनात दुआ फरमाएं बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हमारी कम्युनिटी में जो बीमार बहन भाई हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल हो आजिल अता फरमाए। हमारी बहन ज़ाकिरा बानो और इसी तरीके से आगा मुख्तार की ज़ौजा और हमारे हाजी नज़ीर चट्टा की वालदा माजिदा और दीगर जमी मंजूरीन अंजुम रज़ा शाह साहब जमी मंजूरीन मंजूरात को अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। हसन शहजाद को भी अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए और दीगर जिन जिन मोमिनीन मोमिनात ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो टीवी पर मजलिस को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि बीबी उम्मुल बनीन की मजलिस के सदक़े में उनके मरीज़ों को शिफा होगी, परवरदिगार उन सब मंजूरीन को शिफा अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु बिन्त हिज़ाम अल किलाबिया उम्मुल बनीन फ़ी हदीसिहल मुबारक मुख़ातिबन लिबाबिल हवाइज आना व अंता व मन फिल अर्ज़ वफ़हा फ़िदाउन ले क़दमै अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीनो मोमिनात, आज की ख़ास मजलिस जो जनाबे अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी सरकार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन की ज़ौजा बा सफ़ा मुरब्बिया हसनैन शरीफैन मुरब्बिया ज़ैनब उम्मे कुलसूम मुआविना अमीरुल मोमिनीन फातिमा बिन्त हिज़ाम किलाबिया उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के सिलसिले में है। आज की इस मजलिस में मैं सिर्फ 5 खुसूसियतें, जो मेरा एक स्टाइल है, 5 इम्तियाज़ आज मैं बयान करूँगा उम्मुल बनीन के, जो कायनात के किसी बशर को नसीब नहीं हुए। ये सिर्फ उम्मुल बनीन के हैं। 5 ऐसे इम्तियाज़ात हैं जो किसी बीबी को नहीं मिले, किसी शख्स को भी नहीं मिले। उन इम्तियाज़ात में सबसे पहला इम्तियाज़ ये है कि बेटों की माँ हकीकतन तो कहना चाहिए था हव्वा को, इसलिए कि कायनात में जितने बेटे हैं वो सबकी माँ है, मगर किसी ने हव्वा को बेटों की माँ नहीं कहा। बेटों की माँ कहना चाहिए था सारा हाजिरा को, कि जिनके बेटों में जलीलुल क़द्र नबी भी है, अजीमुल मर्तबत रसूल भी है, जिनके यहाँ वो उनके बेटे हैं जिनके यहाँ
वही नाजिल होती है, साहिबान शरीयत और साहिबान किताब की माएँ हैं। फिर खदीजतुल कुबरा जो फातिमतुज़ ज़हरा की माँ है, उनको बेटों की माँ नहीं कहा गया। फिर फातिमतुज़ ज़हरा जिनकी नस्ल क़यामत तक चलेगी, उनको भी बेटों की माँ नहीं कहा गया। अगर कायनात में कोई उम्मुल बनीन है तो फातिमा बिन्त हिज़ाम है। ये इम्तियाज कायनात में किसी को नहीं मिला। उम्मुल बनीन का लक़ब, कुनियत सिर्फ और सिर्फ बीबी फातिमा बिन्ते हिज़ाम की है। जरा ठीक भी कर ले, अक्सर लोग तो गलत पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है खुराम, कोई पढ़ता है खराम, असल में लफ्ज है हिज़ाम। हिज़ाम लफ्ज है, हिज़ाम कहते हैं बेल्ट को बेसिकली, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो बेल्ट शुमार होते थे प्रोटेक्शन का, अपनी सारी कम्युनिटी के लिए इतने बहादुर थे। शजाअत, जी हाँ, ताकि अंदाजा भी होता चले और जो गलत पढ़ा जाता है उसकी इस्लाह भी हो जाए। तो लफ्ज है हिज़ाम। हिज़ाम कहते हैं बेल्ट को। ये बेल्ट थे अपनी पूरी सोसाइटी के लिए। इनके होते हुए किसी को कोई खतरा ना होता था, डाकू का, चोर का, कातिल का, फसादी का। इसलिए इनको हिज़ाम कहा जाता था। उनकी ये बेटी थी और उनकी जो ज़ौजा थी उनका नाम था समसाम। समसाम उसे कहते हैं, ये भी हैरानगी की बात है, दोनों यानी फातिमा किलाबिया के माँ बाप के दोनों के नामों में वो इम्तियाज है जो किसी और को नहीं मिला है। किसी के बाप का नाम हिज़ाम नहीं गुजरा, किसी का माँ का नाम भी समसाम नहीं गुजरा। हिज़ाम वो है जो सोसाइटी को बाहर के खतरात से बचाए, समसाम वो है जो अंदर के खतरात से बचाए। समसाम मुलाज़ा फरमा लिया आपने। ये है जनाब फातिमा की खुसूसियत। और किलाबिया इनको इसलिए कहते हैं कि उनके खानदान को बनी किलाब कहा जाता था और ये खानदान शोहरत रखता था दो चीजों में। उमूमन तो एक बयान होती है, एक शजाअत में और एक वफा में। ये दो चीजों में मशहूर था, सिर्फ वफा में नहीं था। कभी वफा के साथ शजाअत तौअम नहीं होती। अब्बास के नाने हाल और दादे हाल में शजाअत के अलावा बुज़दिली का कोई गुजर ही नहीं। अल्लाह तो ये उम्मुल बनीन का लक़ब कायनात में सिवाय इस बीबी के किसी और को नहीं मिला। ये पहला इम्तियाज। आइए अब दूसरा इम्तियाज। आदम से लेके खातम तक, अली से लेके महदी तक, मरियम से लेके बतूल तक, आदम से लेके ईंदम तक, क़यामत सुगरा से लेके क़यामत कुबरा तक, इस दुनिया से लेके महशर तक अगर किसी चीज की वक़्त है तो उसका नाम है वफा। तवज्जो फरमाए। अगर नमाज हो और वफा ना हो तो कबूल नहीं। अगर दिफा हो वफा न हो तो कबूल नहीं। जिहाद हो वफा न हो कबूल नहीं। ईमान हो वफा न हो कबूल नहीं। इस्लाम हो वफा न हो कबूल नहीं। नबी की माइयत हो ज़ौजियत की शक्ल में या सहाबियत की शक्ल में वफा न हो तो कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, कबूल नहीं। अल्लाह मौला सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सलाम आबाद रहे। दूसरा इम्तियाज, वफा मेयार नजात है। दुनिया में जो लोग अल्लाह को भी नहीं मानते वफा को वो भी मानते हैं।
जरा समझना, वो भी कहते हैं लॉयल्टी होनी चाहिए। कुफार में भी लॉयल्टी होती है, मुशरिकीन में भी वफा होती है। तो एक जुमले की कदर करना, जो मेयार फलाह है दुनिया और आखिरत है उसका नाम वफा है। किसी भी नबी की ज़ौजा को, किसी और मासूम की ज़ौजा को, किसी नबी की बेटी को वो एजाज न मिला कि जो मादर अब्बास को मिला, कि अगर वफा फलाह है दुनिया और आखिरत का नाम है तो मलिका वफा उम्मुल बनीन है, शहनशाह वफा इनका बेटा है। ये इम्तियाज कायनात में किसी को नहीं मिला। उम्मुल बनीन और कोई नहीं, मलिका वफा और कोई नहीं। तीसरा इम्तियाज, इस पे खास तवज्जो रहे, और अगर ये मैं तीसरा इम्तियाज समझा सका तो मेरी ये 2-4 दिन की मेहनत पूरी हो जाएगी, सुहारत हो जाएगी। ये दूसरा इम्तियाज, कुरान कहता है रब्बे इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा। मादर मरियम कहती है कुरान में कि मादर मरियम ने एक मन्नत मानी थी कि बेटा हो तो मुतवल्ली बनाऊं बैतुल मुकद्दस का। उन्हें बताया गया कि अगर मुतवल्ली बनाना है तो नजर करो। अब नजर का मंबा बताया, मस्तर बताया कि नजर किसकी होती है। ऐ मेरे रब, मैं नजर कर रही हूं उस बच्चे को जो मेरे शिकम में है, मुहर्ररा, कि जो होगा आजाद और बैतुल मुकद्दस का मुतवल्ली होगा। बच्चा तो पैदा ना हुआ, बच्ची पैदा हो गई, अल्लाह ने मरियम के शिकम से ईसा दिए, नजर पूरी हो गई। एक बात तय हो गई कि नजर तो बैतुल मुकद्दस वालों में भी जायज थी, बैतुल्लाह वालों में हराम कहां से होगा। शाह जी हाँ जायज थी। नजर कर रही हूं, मैं नजर कर रही हूं, ये शिकम का बच्चा मैं अल्लाह को डिवोट कर दूंगी। ये हो गया अल्लाह की नजर। अब जुमले की कदर करें। तीसरा इम्तियाज, बीबी ने कहा जब शिकम में अब्बास थे तो फातिमा किलाबिया ने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी नजर तो लका, अल्लाहुम्मा इन्नी नजर तो माफी बतनी ले अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन मुसव्वरा। मैं हम शक्ल अली को नियाज हुसैन कर रही हूं। यहां से निकला है नजर अल्लाह की, नियाज हुसैन की। अल्लाह अकबर। नजर अल्लाह नियाज हुसैन। मास्टर जी अब समझ में आई बात। नजर अल्लाह नियाज हुसैन, नजर सुभान अब ये इनको बिदअतों के फतवे लगाने वालों को अंदाज होगा, एहसास होगा कि नजर अल्लाह कब से शुरू हुई और नियाज हुसैन कब से शुरू। अल्लाह अकबर। नजर अल्लाह मरियम की मां ने सिखाई, नियाज हुसैन अब्बास की मां ने सिखाई। अब मैं समझा हूं कि हर एक के नाम की नियाज और नजर है, नियाज है हर एक के नाम की, अब्बास की नजर क्यों नहीं, नियाज क्यों नहीं? इसलिए कि जब अब्बास खुद नियाज हुसैन है तो हाजिरी होगी, नियाज नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हाजिरी होगी अब्बास। ऐसा अल्लाह अकबर। कितने हो गए? 3 हो गए। बड़ी मेहरबानी। चौथा इम्तियाज सरकार गाजी की मां का ये है कि इन्होंने ख्वाब देखा। इन्नी रअयतु रुयतन अजीबतन। समसाम से भी नकल किया मां से, हिजाम से भी नकल किया बाप से, कि मैंने
خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی رأیت، میں نے خواب دیکھا ہے، رؤیتن عجیبتن، عجیب خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ رأیت القمر والنجوم ثلاثۃ فی حجری، میں نے اپنی آغوش میں چاند کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے. چاند ایک ہے، ستارے تین ہیں. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ لیجئے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. چاند دیکھا ہے، ستارے چاند ایک، ستارے تین. وَزَمَمْتُهُ إِلَى صَدْرِي، میں نے باقی کو تو چھوڑ دیا، ان تینوں کے تینوں ستاروں کو تو میں نے گود میں رہنے دیا، چاند کو میں نے دل سے لگا لیا. ٹھیک کر دیں ذرا اس کو، بار بار تجربہ بیٹا نہ کریں، ذرا دور بیٹھ جائے کریں نہ کریں. تو میں نے بس ٹھیک ہے، میں نے خواب میں دیکھا ایک چاند، خواب میں دیکھا تین ستاروں کو، اور وہ ہیں میری گود میں، میری آغوش میں ہے. میں نے تین ستاروں کو آغوش میں رہنے دیا، چاند کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا. اب یہ جو بیان کیا، حزام کو تو خبر نہ تھی، سمسام کو خبر نہ تھی. وہ اپنے محلے کے بہت بڑے، اپنے شہر کے عالم کے پاس گئے، بنی کلاب کے خاندان کے عالم کے پاس گئے. اس نے ایک عجب جملہ کہا، یہ وہ خواب ہے جیسا یوسف نے دیکھا تھا. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. یہ وہ خواب ہے. مطلب کیا ہے کہ تمہاری بیٹی اے حزام ولی اللہ کی زوجہ بننے والی ہے، قمر بنی ہاشم کی ماں بننے والی ہے. یہ وہ منزل فکر ہے. چوتھا امتیاز، پانچواں امتیاز، اور زحمت یہاں تمام زندگی ہے تو اگلے سال پھر 5 پڑھیں. 5 صرف آج سن لیجئے. حضرت عباس پیدا ہوئے اور حضرت عباس کو اٹھا کے، ابھی جو آپ نے شاہ صاحب سے سنا، اٹھا کر لے گئے بھائی حضرت عباس کے، حسن و حسین لے گئے. تو واپس بڑے جب ہو گئے، ابو الفضل چلنے پھرنے کے قابل بول رہے تھے، تو ماں نے پوچھا اتحب حسینہ. اس امتیاز کو سمجھا لیا تو ساری محنت انشاءاللہ سعارت ہو جائے گی. اور سید غلام مرتضی جعفری ابن سید ظہور الحسن جعفری ہمارے جو بھائی تھے، معاون تھے، سرپرست تھے، بزرگ تھے، انشاءاللہ ان کی روح خوش ہو جائے گی سرکار غازی کی ماں کے فضائل کے صدقے. اس ایک جملے پر خاص توجہ کر لیں اور اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. کہا تحب حسین، بیٹا کیا حسین سے محبت ہے؟ کہا بالکل محبت ہے. ابھی ذرا ضبط کریں مصائب، ابھی 1-2 منٹ دے دے تاکہ میں یہ 5ویں بات سمجھا لوں، پھر مصائب بھی پڑھوں گا. آج امتیازی مصائب بھی پڑھوں گا. 5 جملے پڑھوں گا، صرف 5 کے 5 امتیاز ہیں ام البنین کے مصائب میں بھی. مگر ایک جملہ سمجھ لیں، یہ جملہ کہ اتحب حسین، کیا حسین سے آپ کو محبت ہے بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے اماں احب حسین، مجھے محبت ہے حسین سے. کہا کیوں؟ کہ لأنہ امامی و اخی، اس لیے کہ عباس کہتے ہیں اس لیے کہ میرا بھائی حسین میرا امام بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے. ذرا وفا دیکھنا، خوش ہونا چاہیے، بھائی ہے اس میں کیا شک ہے، بھائی ہے خوش ہونا چاہیے. مگر یہ امتیاز ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. یہ یعقوب کی زوجہ کو یہ امتیاز نہیں ملا، یہ امتیاز حوا کو نہیں ملا، یہ امتیاز سارا و حاجرہ کو نہیں ملا. جو امتیاز صرف عباس کی ماں کا ہے. فرماتی ولا تقل، ایسے نہ کہنا، آج کے بعد ایسے نہ کہنا. تو کیسے کہوں؟ جملہ بیان کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عباس کی ماں کا امتیاز کیا. فرماتی ہے انا وانت ومن فی الارض فداء تراب ابی عبداللہ الحسین، میں بھی، تو بھی، اور کروئے زمین پر رہنے والی ساری مخلوق بھی حسین کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. بس رحمت تمام ہو گئی. آپ نے ملاحظہ فرمایا عباس کی ماں کس درجے پر عرفان رکھتی ہے، جو قیامت تک کے لیے علمدار ہو. اس کی ماں کا نام
ام البنین، جو حجاب زینب ہو اس کی مربیہ کا نام ام البنین ہو. ذرا غور کریں آپ، مربیہ کا نام ام البنین. اللہ اکبر. وہ جس کا سر نو کے نیزہ پہ نہ رکے کہ کہیں زینب کے کھلے سر پہ میری نظر نہ پڑ جائے. اس کی پالنے والی ماں کا نام ام البنین ہے. اب 5 امتیاز مصائب کے بھی سن لیجیے. پہلا امتیاز، بی بی کے 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان. 4 بیٹے تھے ام البنین کے. واقعہ کربلا کے بعد بی بی 4 قبریں بناتی چھوٹی چھوٹی جنت البقیع میں، اور اوپر نشان لکھتی، اپنی انگلی سے لکھتی ھذا قبر العباس، اپنے بیٹوں کے نام لکھتی، اور پھر ان 4 کے نشان مٹا دیتی اور ساری مٹی سے ایک قبر بناتی اور لکھتی ھذا قبر الحسین. اللہ اکبر. یہ پہلا امتیاز ہے فاطمہ کلابیہ کا. میں نے مقتل میں بڑی محنت کی ہے، کتابیں لکھی بھی ہیں، پڑھی تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں. میں نے مقتل کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ عباس کی ماں کبھی عباس یا عباس کے بھائیوں کے لیے ایک لمحے کے لیے روئی. اور یہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک لمحہ حسین کے غم سے فارغ ہوئی. نماز شروع کرتی تو روکے، نماز ختم کرتی تو حسین پہ روتی. بیویوں میں جو مشہور نوحہ خان ہے وہ ام البنین ہے. اللہ اکبر. یہ پہلا امتیاز مصائب کا. دوسرا امتیاز مصائب کا یہ ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو علی اکبر سے پوچھا حسین ابن علی نے کہ تمہارے چچا نظر نہیں آ رہے. کہا مجھے معلوم نہیں، بابا دادی ام البنین میرے چچا عباس کو لے کر روضہ رسول پہ جا رہی تھی. اور انہوں نے بادشاہ جی اب جو آئے ہیں نا مولا تو کیا دیکھیں، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے وعدہ کر رسول کی قبر پر میرے حسین کو چھوڑے گا تو نہیں. آپ ذرا وفا دیکھیں. سبحان اللہ. کیا کہنا. ام البنین کوئی بے اعتباری تھوڑی تھی، کوئی بے اعتباری نہیں تھی، مگر آپ دیکھیں تاکید دیکھیں. تیسرا جملہ خصوصیت کا، جب مسجد نبوی کے خطیب نے 10 کو شہادت ہے، 17 محرم کو خبر پہنچ گئی، ایک ویک میں. جب اس نے خطبہ جمعہ میں کہا نا قتل الحسین فی ارض کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، تو بی بی گھر بیٹھ نہ سکی. کبھی نہ نکلنے والی بیوہ علی کی گھر میں بیٹھ نہ سکی، جلدی سے نکلی، انٹرپٹ کیا خطیب کو، صبر بھی نہ کیا کہ خطبہ تمام ہو، اور عجب جملہ پوچھا کہ خطیب اتنا بتا جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا. 3 جملے ہو گئے. سبحان اللہ. 3 جملے ہو گئے. چوتھا جملہ اس بی بی کی وفا کا یہ ہے کہ جب عابد بیمار ملے تو ایک وصیت کی تھی ابو الفضل نے، مولا سید سجاد سے کہیے گا اپنے بیٹے سے کہ جب وہ میری ماں کو ملے تو سلام کہہ کے کہیں میں نے وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. جیسے ہی ملی نا سفید سر والی دادی زین العابدین کو، کہتے دادی اماں چچا عباس نے وفا کر دی، سلام بھجوایا تھا. بی بی نے عجب جملہ کہا، شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں صدقے جاؤں. کیا کہنا. سبحان اللہ. ام البنین شریف صدقے کا نہیں پوچھتے، میں تو اپنے حسین کا پوچھنے آئی ہوں، میرا حسین. بس نوحہ شروع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. مجلس تمام ہو رہی ہے چوتھے امتیاز پہ. 5 فضائل کے، 4 مصائب کے. اگلے سال زندگی ہے، یہیں سے آگے جائیں گے. ایک مرتبہ کہا
शरीफ सदक़े का नहीं पूछते, मेरा तो तरका था मेरा बेटा हुसैन, ये बता बेटा हुसैन मेरा आखिरी वक्त कैसे गया। ज़ैनुल आबिदीन से रहा न गया, एक जुमला अजीब कहा, दादी अम्मा क्या बताऊं आपका हुसैन वक्त आखिर इतना गरीब हो गया था कि मेरी फूफी ज़ैनब ने रिकाब पकड़ के सवार किया। ये सुनना था, रुख फिर गया नजफ का। उम्मुल बनीन के ने कहा, नजफ के वाली तेरा गाजी कहा गया था जब ज़ैनब रिकाब पकड़ती रही। वो जो ज़ैनब मिट्टी पे बैठी थी उठ के खड़ी हुई और कहा, अम्मा मेरे बाबा को मेरे वफादार भाई का गिला न दे। मैंने तो शिमर से बाजार शाम में तारीफ सुनी। शिमर कहता था जब मैंने अपने नजिस हाथ हुसैन की पाक जुल्फों में डालकर हुसैन के सर को रेगे करबला की तरफ फेंका तो जाते हुए सर से 3 मरतबा आवाज आई, अब्बास अब्बास अब्बास। उम्मुल बनीन जब तक जिंदा रही यही बैन करती थी, अब्बास अब्बास अब्बास, तू मर जाता मगर मेरा हुसैन जिंदा। या अल्लाह इस तवस्सुल को कबूल फरमा और इसका सवाब मुर्तज़ा जाफरी को इसाल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।